تنوین کو ہم نے تین مختلف طریقوں سے پڑھا۔ پہلے طریقے میں ہم نے تنوین کو اوپر غنہ کیا، دوسرے یہ چھوٹی سی میم کیوں آئی ہے اس قاعدے کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر دوسرے اور پھر تیسرے قاعدے کو پڑھیں گے۔ با ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو اب سمن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سم۔ اور اب دیکھیں تو ہم نے الف کو بھی نہیں پڑھنا اور آگے والے لام کو بھی، یہاں پر جو اوپر والی زبر ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے، حمزہ کے ساتھ ایک الف کو لگا دیں گے۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا، یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی آ رہا ہے، تین قاعدے وہاں ہم نے پڑھے اور چوتھا قاعدہ یہ آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کے مشکل ترین الفاظوں کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 171 میں یہ دیکھیں مشکل ترین ورڈ ہے، اکثر لوگ غلطی کر جاتے ہیں، اس ورڈ کو کس طرح پڑھنا ہے۔ اور آگے دیکھیں اکثر لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں، مد بھی آ رہی ہے اور آگے بھی مد، اور یہاں پر وقف کس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں تو اکثر لوگوں کو اس کے ہجے کرنے نہیں آتے اور اس کی ادائیگی کو ٹھیک کرنا نہیں آتا کہ اس مد کو کتنی الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر دیکھیں تو میم مشدد ہے، اس کے اوپر تنوین اور آگے چھوٹی سی میم آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی میم کیوں آئی ہے اس قاعدے کو پہلے پڑھتے ہیں، پھر دوسرے اور پھر تیسرے قاعدے کو پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم کیا کریں گے، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، میم مشدد اور نون مشدد قرآن پاک میں جب بھی آئیں گی ان کے اوپر ہمیشہ غنہ ہوگا۔ کس طرح، صاد میم پیش سم، صاد کو موٹا بھی پڑھیں گے اور میم کے ساتھ ملا کر غنہ بھی کریں گے، سم۔ آگے دیکھیں تو یہ چھوٹی سی میم کیوں آ رہی ہے، تنوین کے بعد تنوین کے اوپر یہ چھوٹی سی میم آ رہی ہے، یہ کیوں آئی ہے، اسے ہم کہتے ہیں اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے جو قواعد ہیں نا ان میں سے یہ ایک قاعدہ ہے اقلاب جسے کہتے ہیں۔ ان قواعد کی 4 قواعدوں کی میں ویڈیو جو ہے ان کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، اوپر آئی بٹن میں بھی شو ہو جائے گا آپ کو۔ اگر آپ کو اقلاب، اظہار، اخفا ان 4 قواعد کا نہیں پتا تو آپ ان کو ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میم تنوین کے بعد چاہے میم مشدد ہو چاہے یہاں پر نیچے کوئی اور حرف ہو، اگر تنوین کے بعد والا حرف یہاں پر دیکھیں تو بک کے سے پہلے کیا ہے، کاف سے پہلے با ہے، تو ہم کیا کریں گے، اس کو اب سمن نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے سمم۔ کیوں پڑھیں گے، تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ہم کیا کریں گے، نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ کس طرح، سمم، کس طرح، سمم۔ اگر اس میم کو ہم نے نہیں پڑھنا، اگر با نہ ہوتی تو پھر ہم کس طرح پڑھتے، من، لیکن اب ہم اس کو کیا کریں گے، مم گنے کے ساتھ، سمم۔ آگے دیکھیں بک من، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں یہاں پر غنہ کر جاتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم اظہار کرتے ہیں، یعنی میم یا تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ کس طرح، من، من، با کاف پیش بک، میم دو پیش من، سمم۔ یہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، سمم، بک من، بک من۔ آگے دیکھیں عین کو ہم نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے، عین کی ادائیگی اکثر لوگ نہیں کرتے، تو عین کی ادائیگی آپ نے پوری کرنی ہے۔ عین میم پیش عم، یا دو پیش یون، یہاں پر ہم نے یون نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا، یہاں پر ہو رہا ہے اخفا، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ ہم کیا کریں گے، اب تنوین کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ تنوین کو ہم نے 3 مختلف طریقوں سے پڑھا، پہلے طریقے میں ہم نے تنوین کو اوپر غنہ کیا، دوسرے طریقے میں ہم نے کیا کیا، تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا، اب ہم کیا کریں گے، تنوین کو چھپا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، عمیون، عمیون، فہم، عمیون، فہم، صم، بکم، عمیون، فہم۔ آگے دیکھیں یہاں پر اس کے ہجے کرتے ہیں، اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ایک اور قاعدہ بھی آ رہا ہے، 3 قاعدے وہاں ہم نے پڑھے اور چوتھا قاعدہ یہ آ رہا ہے۔
حمزہ لام زیر اللام الف زبر لا الا دال پیش دو الا دو. جب بھی تشدید والا ورڈ ہوگا تو اس کو ہم کیا کریں گے سخت کے ساتھ پڑھیں گے اور 2 مرتبہ پڑھیں گے. الا دال پیش دو عین الف مد زبر ع دعا. آگے کیا ہے عین کو حمزہ کو ہم نے کیا کرنا ہے واؤ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے. حمزہ واؤ 2 زبر غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. الا دعاء. یہاں پر ہو رہا ہے ادغام. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے مدغم کرنا, ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا. یہاں پر ہم نے کیا کیا عین کو ہم نے واؤ کے ساتھ ملا دیا. عین واؤ 2 زبر غنہ بھی کریں گے ساتھ میں. واؤ زبر وا نون زیرنی وانی دال الف مد زبر دا الا دعاء وندا. حمزہ 2 زبر ان ندا ان. وقف کی صورت میں ہم کیا کریں گے یہاں پر جو اوپر والی زبر ہے اس کو ڈراپ کر دیں گے, حمزہ کے ساتھ ایک الف کو لگا دیں گے. تو کس طرح پڑھا جائے گا الا دعاء وندا. اور یہاں پر دیکھیں با سین زیر بس. یہاں پر دیکھیں تو الف کے سے پہلے والے حرف کے اوپر اگر زبر ہوگی تو پھر ہم الف کو پڑھیں گے. اگر الف سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے. اور اب دیکھیں تو ہم نے الف کو بھی نہیں پڑھنا اور آگے والے لام کو بھی نہیں پڑھنا. با کو ہم نے سین سے ملا کر پڑھنا ہے. با سین زیر بس سین واو مد پیش سو کھینچ کر پڑھیں گے. 5 الف کی مقدار بڑی مد ہے. بسو حمزہ زیر ای بسو ای. واو لام زبر ول. یہاں پر دیکھیں درمیان میں کیا آ رہی ہے الف. الف کو ہم نہیں پڑھیں گے, واو کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. واو لام زبر ول فاح زبر فح والفح شین الف مد زبر شا والفحش. حمزہ زیر ای والفحش ای بالسوء والفحشاء. اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں, اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے. انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی.